اہم خبر ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب چویا بلاول بھٹو زرداری ثابت کیو پیپلز پارٹی عوامی مسئلن کے سمجھے تھی. مرتضی وہاب چیو ایمران حکومت کے گھر بھیڑو کرن لائے 27 فیبروری کا پیپلز پارٹی جو لاگ مارچ شروع تھی رہیو ہے. ہن چیو صورتحال اها ونی بیٹھی ہے جو حکومت جا اتحادی بھی سان گڈ نہ رہا جن کرے سرکار وائڑاپ جو شکار ہے. اہم خبر ڈیوں پیا کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب چیو بلاول بھٹو زرداری ثابت کیو پیپلز پارٹی عوامی مسئلن کے سمجھی سگے تھی. مرتضی وہاب چیو عمران حکومت کے گھر بھیڑو کرن لائے 27 فیبروری کا پیپلز پارٹی جو لانگ مارچ شروع تھی رہیو ہے. ہن چیو صورتحال اها ونی بیٹھی ہے جو حکومت جا اتحادی بھی سان گڈ نہ رہا جن کرے سرکار وائڑاپ جو شکار ہے. ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب چیو بلاول بھٹو زرداری ثابت کیو پیپلز پارٹی عوامی مسئلن کے سمجھی سگے تھی. مرتضی وہاب چیو عمران حکومت کے گھر بھیڑو کرن لائے 27 فیبروری کا پیپلز پارٹی جو لانگ مارچ شروع تھی رہیو ہے. کے آگاہ کر رہے ہوں. مرتضی وہاب چیو صورتحال اها ونی بیٹھی ہے جو حکومت جا اتحادی بھی سان گڈ نہ رہا جن کرے سرکار وائڑاپ جو شکار ہے. اہم خبر پیا ایڈمنسٹریٹر کراچی مرتضی وہاب چیو بلاول بھٹو زرداری ثابت کرے چھڈیو ہے پیپلز پارٹی عوامی مسئلن کے سمجھی سگے تھی. مرتضی وہاب چیو عمران حکومت کے گھر بھیڑو کرن لائے 27 فیبروری کا پیپلز پارٹی جو لانگ مارچ شروع تھی رہیو ہے. مرتضی وہاب چیو صورتحال ونی بیٹھی ہے جو حکومت جا اتحادی بھی سان گڈ نہ رہا جن کرے سرکار وائڑاپ جو شکار ہے. گیس تمام کی قیمتوں میں جو ریکارڈ اضافہ عمران خان صاحب کی حکومت نے کیا وہ سب کے سامنے ہے. اور بلاول صاحب ان ایشوز کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمارا کوئی ذاتی اختلاف ہے، ہمارا جمہوری اختلاف ہے، ہمارا آئینی اختلاف ہے، ہمارا قانونی اختلاف ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ عمران خان صاحب کی حکومت نے پارلیمان کی بے توقیری کی ہے. پارلیمان کو وہ استعمال نہیں کرے، بار بار آرڈیننس کے ذریعے صدر مملکت کے دفتر کو پاکستان آرڈیننس فیکٹری بنا دیا ہے اور اس بات کو شو کرتا ہے کہ ان کے اپنے اتحادی، ان کے لوگ ان کے ساتھ نہیں ہیں. اور اس لیے رات کی تاریکی میں ایک بار پھر چونکہ ان کو اندازہ ہے کہ عوام باہر نکل رہی ہے، ان کو اندازہ ہے سیاسی قیادت بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سربراہی میں باہر نکل رہی ہے، تو پریشر آنا شروع ہوا کہ میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ کرے گا، سوشل میڈیا پہ ان چیزوں کو دکھایا جائے گا، ان کو ایکسپوز کیا جائے گا کہ عمران خان صاحب آپ کی حکومت نے کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے. تو اس بوکھلاہٹ کا شکار ہو کے نیا ذبح بندی کا آرڈیننس جاری کیا گیا ہے، پیکا آرڈیننس. اگر یہ کہتے ہیں کہ ان کی حکومت مضبوط ہے، مستحکم ہے، تو کیوں نہیں بلاتے پارلیمان کا اجلاس؟ کیا ضرورت پڑی ان کو، کیا ضرورت پڑی ان کو صدر مملکت کے ذریعے آرڈیننس کا اجرا کرنے کی؟ یہ شو کرتا ہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ ان کے پاس کانفیڈنس نہیں ہے میجورٹی کا. ان کو اندازہ ہے کہ قانون سازی یہ لوگ نہیں کر پائیں گے. اور اس وجہ سے چونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ حالات تبدیل ہو رہے ہیں، وہ دیکھ رہے ہیں کہ عوام پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف دیکھ رہی ہے، بلاول بھٹو زرداری صاحب کی طرف دیکھ رہی ہے. ان کو اندازہ ہو گیا کہ عمران خان صاحب عوام دشمن حکومت کے سربراہ ہیں، ان کو گھر بھیجنے کا وقت آ گیا. تو اس طرح کی تاریخ شرمناک قانون سازی یہ لوگ کر رہے ہیں. اور میں
आप दोस्तों के तवस्सुत से इमरान खान साहब का 2017 का वो ट्वीट, 2017 का स्टेटमेंट देना चाहूँगा कि उन्होंने 2017 में उस वक्त की हुकूमत को किस तरीके से तनकीद का निशाना बनाया था कि आप लोगों के बुनियादी हक को, बात करने के हक को सल्ब करने की कोशिश करें इस कानून साजी से। आखिरी चीज़, मैं अपने मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के दोस्तों से गुजारिश करना चाहूँ कि यार फैसला कर लो कि आप हुकूमत में हो या नहीं हो। वो कानून मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का वफाकी वजीर कानून बनाता है, मीडिया में रिपोर्ट होता है कि काबीना उसकी मंजूरी देती है, काबीना में अमीनुल हक साहब भी मौजूद हैं। और आज मुझे हैरत हुई, मैंने देखा अमीनुल हक साहब ने वो खत लिखा है, अच्छी बात है, दे रहा है, दुरुस्त है। क्या वो कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को आप विड्रॉ करें? अब ये दो चीज़ों की निशानदेही कर, दुरुस्त है, क्या वो कह रहे हैं कि इस ऑर्डिनेंस को आप विड्रॉ करें? अब ये दो चीज़ों की निशानदेही करती है।